میں مسلمانوں کا نہ ایمان خطرے میں ہے نہ قرآن خطرے میں ہے۔ دیش کے ہندو اور مسلمانوں سن لو، بہانا ہم ہیں، سنویدھان خطرے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصل میں سنویدھان کو بدلنے کی کانسپریسی چل رہی ہے، سنویدھان کو مٹانے کی کانسپریسی چل رہی ہے، اور اس مٹانے کے بیچ میں اگر سب سے بڑی کوئی دیوار ہے تو بھارت کا مسلمان ہے۔ اس لیے کہ اس دیش کے ماننیہ پردھان منتری آدرنیہ جناب نریندر مودی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے سمجھ لیا تھا کہ نہیں، بھارت کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں بابا صاحب کا دیا سنویدھان ہوگا۔ یہ قانون، یہ دستور آپ کو اس ملک میں جینے کی اجازت دیتی ہے۔ بھارت، ہندوستان، مسلمانوں، تم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہو، تم اس ملک کے حصے دار ہو۔ اور آج آئیے، ہمیں اس ملک میں آپ نے ریزرویشن سے ونچت کر دیا۔ نوکری میں تمہیں ریزرویشن نہیں، پڑھائی میں تمہیں ریزرویشن نہیں، میڈیکل ایجوکیشن میں تمہیں ریزرویشن نہیں، مگر ہم کمپٹیشن کا مزاج رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم بھوکے پیٹ بھی جی کر اپنے آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، مگر وہ ہم ہیں جس نے بھارت کو APJ عبد الکلام دیا ہے۔ تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، لیکن ہم نے اس بھارت میں مسلمانوں نے اپنی بیٹی صوفیہ قریشی دیا ہے، کہ جس سے آج بھی پاکستان کانپ رہا ہے۔ اور اے بھارت کے لوگوں، یہ مان لو، اگر پاکستان کے دماغ کو ٹھکانے لانا ہوگا تو پھر ہندوستان کا مسلمان ہی لا سکتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نہ کوئی پولیٹیکل اینگل اور نہ پولیٹیکل ونگ نہ پولیٹیکل جماعت کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صرف ایک ہی ایجنڈا ہے۔ میں اپنے بھارت کے کروڑوں شانتی پورن ہندو بھائیوں سے یہ بات کرتا چلوں کہ ہم آپ کے بغیر نہیں ہیں، آپ ہمارے بغیر نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے 47 میں دیش کا بٹوارا کیا تھا، مگر اب ہم زندہ ہیں، دیش میں دلوں کا بٹوارا ہونے نہیں دیں گے۔ آپ دلوں کا بٹوارا کرنا چاہتے ہیں، اے ہمارے دیش کے پریہ ہندو بھائیوں، آپ کے شانتی کو سلام ہے، آپ کے شانتی کو آداب ہے، آپ کے پیسفل مائنڈنگ اور تھنکنگ کو سیلوٹ ہے۔ آپ نے اس ملک میں جس طرح سے کمیونل ہارمونی کو مینٹین کیا ہے، مسلمان کل بھی آپ کے ساتھ کھڑا تھا، مسلمان آج بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم جگہ یا سوئے رہیں، لیکن اپنے وقت کے زمینوں کو بروکروں کے ہاتھوں میں لوٹنے کی اجازت نہیں۔ مہاراشٹر کے قلب بمبئی میں دھاراوائی ایک بہت بڑی جھوپڑ پٹی ہے، لوگ کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی سلم ہے وہ، اسے بیچ دیا گیا اڈانی جی کے ہاتھوں میں، اسے پرساد کے طور پر دے دیا گیا۔ دل نہیں بھرا، اس دیش کے امبانی صاحب نے آغا خانی بھائیوں کے وقف کی زمینوں پر ایک مکان بنا اور عالیشان محل بنا لیا، اس پہ بھی آپ کا دل نہیں بھرا۔ لیکن اب آپ کی نگاہیں چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کی 6 لاکھ ایکڑ وقف کی زمینوں کو لوٹنے کا قانون بنا رہے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ سچ ہے کہ ہمارے پاس 6 لاکھ ایکڑ زمین کم و بیش ہونے کے باوجود ہماری قوم کے لوگ جھوپڑی جھوپڑ پٹیوں میں رہ رہے ہیں، ہماری قوم کے لوگ فلائی اوور کے نیچے رہ رہے ہیں۔ یہ جس طرح حکومت کے لیے شرم کی بات ہے، اتنا ہی مسلمانوں کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے بھی شرم کی بات ہے۔ ہمیں اس بات کو قبول کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بات عرض کر دوں، جو ہوا وہ ہوا، لیکن اب 7 زمینوں میں 7 آسمانوں میں اگر 1 انچ وقت کی کہیں زمین ہے تو جیتے جی اس زمین کو انشاءاللہ ہم لوٹنے نہیں دیں گے۔ آپ سب ساتھ میں انشاءاللہ یہ تحریک چلے گی اور دیر تک چلے گی، یہ کوئی معمولی دروازے سے رکنے والی نہیں ہے۔ حکومت اپنی ضد میں ہے، لیکن میں حکومت سے اپیل کروں گا اور وشواس رکھتا ہوں کہ ویوستھا
लोकतंत्र से चलाइए, शक्ति तंत्र से हुकूमत नहीं चला करती है। फिरौन ने कहा था मूसा पैदा नहीं होगा, खुदा ने कहा कि वो पैदा होकर रहेगा। अगर आप वक्त के फिरौन बनोगे तो खुदा किसी मूसा को भेज देगा। और याद रखना, जब मूसा और मूसा की कौम चलती है तो अल्लाह पानी दिखाकर रास्ते देता है, और अगर फिरौन चलता है तो खुदा रास्ता दिखाकर पानी तुम्हें डुबो दिया करता है। अगर आप जिद में हो, अगर आप अहंकार में हो, अगर आप ताकत के नशे पे हो, तो मैं भी आपको साफ कह देना चाहता हूं, हमने हुकूमत के सूरज डूबते देखे हैं, हमने इस जमीन की हुकूमतों को बदलते देखा है। लेकिन आपको बता दूं, जमीन की हुकूमतें बदला करती हैं, कायनात का खुदा नहीं।